پاکستان حجاج کرام کی وطن واپسی کا آپریشن کل 11 جون سے شروع ہوگا۔ مینیجر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ آفتاب گیلانی کے مطابق پہلی حج پرواز صبح 3 بجے جدہ سے اسلام آباد پہنچے گی، جس میں 307 حجاج کرام وطن لوٹیں گے۔ پوسٹ حج آپریشن 10 جولائی تک جاری رہے گا، جس کے دوران 30,000 سے زائد حجاج کرام اسلام آباد ایئرپورٹ کے ذریعے وطن واپس پہنچیں گے۔ آفتاب گیلانی نے بتایا ہے کہ ایک ہفتے بعد مدینہ منورہ سے بھی واپسی کی پروازیں شروع ہوں گی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر حجاج کرام کی سہولت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بجٹ 2025-26 کی توقعات کے باعث کاروباری ہفتے کے آغاز پر بھرپور تیزی دیکھی گئی ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھنے سے 100 انڈیکس نے نئی تاریخی بلند ترین سطح کو چھو لیا ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 922 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد انڈیکس 1,22,563 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ آج دن کے دوران ایک موقع پر انڈیکس 1,22,598 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر بھی گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,21,641 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ بجٹ سے جڑی مثبت توقعات نے مارکیٹ میں نئی جان ڈال دی ہے، جس سے سرمایہ کار پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ غزہ میں انسانی بحران ہر روز سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ پیر کے روز اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے امداد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے کم از کم 10 فلسطینی شہید ہو گئے اور 30 سے زائد زخمی ہیں۔ یہ واقعہ غزہ شہر میں پیش آیا جب سینکڑوں شہری خوراک اور امداد کے لیے 2 مختلف تقسیم مراکز کی جانب روانہ تھے۔ غزہ کی سول ڈیفنس فورس کے مطابق اسرائیلی فوج نے شہریوں پر براہ راست فائرنگ کی۔ اسرائیلی فوج کا موقف ہے کہ فائرنگ مشتبہ افراد کو روکنے کے لیے کی گئی، تاہم عینی شاہدین نے بتایا کہ کوئی پیش کی وارننگ نہیں دی گئی۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو خود تسلیم کر چکے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں حماس مخالف گروپوں کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے امدادی مراکز پر فائرنگ کے متعدد واقعات حالیہ دنوں میں سامنے آئے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مئی کے آخر سے اب تک درجنوں فلسطینی امداد لینے کی کوشش میں شہید ہو چکے ہیں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے سابق کپتان ثنا میر کو ICC ہال آف فیم میں شمولیت پر مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ثنا میر نے سبز ہلالی پرچم کو بلند کیا اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ویل ڈن ثنا میر، پاکستان کی بیٹی نے پاک دھرتی کا مان بڑھایا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ثنا میر پاکستان ویمنز کرکٹ کا اثاثہ اور لاکھوں نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہال آف فیم میں شمولیت پاکستان ویمنز کرکٹ کی تاریخ کا سنگ میل ہے۔ ثنا میر نے خواب دیکھا، محنت کی اور تاریخ رقم کی۔ چیئرمین PCB نے امید کی ہے کہ مستقبل میں مزید پاکستانی خواتین کرکٹرز بھی یہ اعزاز حاصل کریں گی۔ آج شام وفاقی بجٹ پیش کیے جانے سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی اور معاشی ٹیم کی تجاویز کو بجٹ تقریر یا متعلقہ دستاویز کا حصہ بنایا جائے گا۔ شام 4 بجے وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی ہوگا، جس میں بجٹ مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ اسی اجلاس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ٹیکس ریلیف پر بھی غور جاری ہے۔ قومی اسمبلی میں شام 5 بجے اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ اور مالیاتی بل پیش کریں گے۔ مالی سال 2025-26 کا بجٹ 17,600 ارب روپے سے زائد کا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا منفی 0.5% رکھنے کا تخمینہ ہے، جبکہ برآمدات کا ہدف 35.3 ارب ڈالر اور درآمدات کا ہدف 65.2 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے۔